شاہ خطابت وکیل ولایت امیر المومنین جناب علامہ سید موسیٰ حیدر زیدی صاحب لاہور والے خطاب کے بعد بحر المصائب ذاکر مسافرہ شام زوار رضوان حیدر خان قیامت صاحب کو خطاب فرمیشن شبیہ زوجنا سرکار امام شان علیہ السلام برآمد ہوسی ماتم داری ہوسی سید منور حسین شاہ صاحب کو آخانی کرسن مل کے باواز بلند سلوات برائے خوشخبری سید الشہداء امام حسین صلوات برائے عظمت افضل الشہداء سرکار ابو الفضل العباس صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول کریم واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منقل فضائل وغاصب حقوقہم مجمعین صلوات یقیناً آپ بہت دیر سے کائنات کی افضل ترین عبادت میں مصروف ہیں لیکن یقین مانیں سلوات تمام عبادتوں میں وہ واحد عبادت ہے جس میں لا شریک ہر ایک کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے ایک سلوات ایسے پڑھیں کہ آپ کو اللہ اپنے ساتھ شریک محسوس ہو بلندر صلوات سلامت رہی یک زبان مل کر نعرہ تکبیر آپ کے میرے میں علی کے اللہ کا نام لینا ہے ایسے میں جیسے علی سننا چاہتا ہے آپ جب علی علی کرتے ہیں نا اللہ خوش ہوتا ہے تو لازمی بات ہے جب اللہ اللہ کریں گے تو علی خوش ہوگا جو علی کو خوش کرنا چاہتے ہو مل کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا برائے ظہور وارث زمزم و صفا برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ برائے ظہور وارث صلی علی برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ برائے ظہور وارث محمد رسول اللہ برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات سلامت و آباد رہی دعا ہو میرا مالک آپ سب کا اس صفحہ اعضاء پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے جتنے قدم چل کر آپ مالک کے ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں میرا مالک آپ کو اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے بانیان مجلس اعضاء خادمین صفحہ اعضاء ہمارا بڑا پیارا ماتمی عزادار بیٹوں کی طرح بھائی بھی ہے اور اس کے ساتھ مل کر میرے مالک کی اس ذکر کو جس نے بھی ممکن بنانے کے لیے جو بھی کاوش جو بھی کوشش کی ہے دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے کوئی نہ کوئی دعا آپ سب کے دلوں میں بھی ضرور ہوگی آپ کی دعاؤں کو ایک جملے میں بند کر کے آپ کی جانب ارسال کر رہا ظاہری بات ہے وقت کی تنگی ہے لیکن بات پوری کرنی ہے کم از کم جتنا سفر کر کے آپ کے پاس آیا اور جتنے انتظار سے آپ بیٹھیں کوشش کروں گا کم وقت میں زیادہ سفر کر کے آپ تک وہ بات پہنچا سکوں جو پہنچانے کے لیے میں یہاں موجود ہوں
ایک ہی جملے میں بہت کچھ کہنے جا رہا. اکثر مجلس کے آغاز میں مالک حسین بادشاہ کے حضور یہ جملہ پیش کرتا ہوں، لیکن آج کسی اور وجہ سے کہنے لگا. اگر آپ کی توجہ شامل رہی تو دعاؤں کی قبولیت کی سند بھی ہے، اور ایک چھوٹا سا تعارف کروانے لگا ہوں کہ حسین کیا ہے. حسین اس ہستی کا نام ہے جو دعا سے پہلے عطا کرنا جانتا ہے. آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے. کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، جو بات کرنی ہے اس کے پیچھے اس بات کی وجہ ساتھ موجود ہوگی. حسین اس ہستی کا نام ہے جو دعا سے پہلے عطا کرنا جانتا ہے. جو دعائیں ابھی آپ کے دل میں خلق بھی نہیں ہوئی، حسین ان کی عطا بھی جانتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کب سے آپ کائنات کی اس افضل ترین عبادت میں مصروف ہیں. وقت ہوتا تو ہر جملے پہ رک رک کے کہتا رہتا، لیکن اپنا تعارف کرانے کی نہ عادت ہے اور نہ ہی یہ عادت ہونی چاہیے. کیوں؟ منبر پر آ کر بات اس کی کرو جس کی بات اللہ نے کی ہے. آج زمانہ ہم سے پوچھتا ہے حسین حسین کیوں کرتے ہو؟ جو بھی پوچھے اس کو ایک ہی جواب دو، حسین اس ذات کا نام ہے جس کے پہلے ذاکر کو اللہ کہتے ہیں. آپ سلامت رہیے. عقیدہ پڑھنا، عقیدہ پہنچانا، عقیدہ سننا. ایمان، یقین اور عقیدہ بولے تو الگ الگ ہے. اس بات پر یقین رکھ لو، میں ایک جملہ کہہ کے آگے جا رہا ہوں، وقت نہیں. اس بات پر یقین رکھ لو کہ اللہ کے کل ایمان کو حسین کہتے ہیں. اللہ کے کل ایمان کو حسین کہتے ہیں. اللہ جب پناہ دینا چاہے تو کیا کرتا؟ دیکھیے ایک بات پہلے میں اکثر یہ مجلس میں کہتا ہوں، لائف جا رہی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑا اچھا کام ہے یہ کہ جو لوگ یہاں نہیں ہیں ان تک بھی بات پہنچ جائے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، آج یہاں جو کہنے جا رہا ہوں مختصر وقت میں اس سے پہلے بھی یہ جملہ کہوں گا. میری حدود ہیں قرآن اور فرمان. میں یہ قرآن اور فرمان کے درمیان رہ کے بات کرنے کا عادی ہوں. جن کا منبر ہے اس منبر پر آ کر بات انہی کی ہو کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے، فرمان میں ہے. قرآن اور فرمان کا مطلب ہے ادھر قرآن ہے اور ادھر حدیث ہے، لیکن اس میں کبھی فرق نہ جاننا. کیوں؟ کیونکہ قرآن ہے زبان صداقت محمد کا نام. کائنات میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. کسی مولوی کو یا کسی نمازی کو اس کے گھر آ کر اللہ نے قرآن نہیں دیا، نہ ہی کسی کو بلا کر اس کے حوالے کیا ہے. زمانہ ہم سے پوچھتا ہے محمد کون ہے؟ محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس نے بولتے بولتے کہہ دیا قرآن تو پھر قرآن. بیدار رہتے، جس نے کہہ دیا اللہ نے کہا ہے تو پھر اللہ نے کہا ہے. کہہ تو محمد رہے ہیں، محمد نے کہا. توجہ، بادشاہ محمد نے کہا، کیا کہا؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے. بہت توجہ، میں جو کہنے جا رہا ہوں اس کے لیے آپ کی توجہ بار بار کروا رہا ہوں خلاف عادت جاتے ہوئے. اور جس لمحے مجھے محسوس ہوگا کہ آپ کی توجہ ہو گئی تو جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ کہہ دوں گا. میں آیا، گاڑی سے اترا، تب سے پوچھ رہا تھا بانیان سے کیا سنیں گے، کیا پڑھوں، کیا سنیں گے،
क्या पढ़ूं? ये कहते रहे जैसी आपकी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं। कायनात में मर्जी एक ही है, वो उसकी मर्जी है। मिंबर पर आते आते भी मैं हसन से कह रहा था, बानियान ने तो कुछ नहीं बताया, पता नहीं अब जैसे मौला की रजा होगी। यहाँ बैठे बैठे मुझे पता चला कि मैं यहाँ बैठा क्यों था और मुझे बताना क्या है। बड़ी तवज्जो रखना है। कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम, बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास की सीन तक। इसके एक हरफ में भी अगर कोई फर्क करे तो फिर काफिर हो जाता है। यही वजह है विलायत अली की नहीं, आले मोहम्मद की है। मोहम्मद से लेकर मोहम्मद तक इनको वली मैंने तूने नहीं, अल्लाह ने बनाया है। यही वजह है जब आले मोहम्मद की विलायत की बात हो रही होती है, मैं बीच में कुरान और फरमान जरूर रखता हूँ। क्यों? मैं सारा दिन पढ़ता रहूं। रात के अंधेरे में जाते हुए पलट के कह सकते हो मूसा जैदी हम आपकी किसी बात से इत्तेफाक नहीं करते, कोई गम नहीं, कोई गुनाह नहीं। माज़अल्लाह मैं कोई हुज्जत हूँ जो मेरी बात मानना लाजिम हो गया? इनकार कर सकते हो, लेकिन यही वजह है जब बात हो अली और उसकी विलायत की, जब बात हो आले मोहम्मद की, मैं बीच में कुरान रखता हूँ। क्यों? ताकि इनकार करने वाला कम से कम काफिर तो बने। जिंदाबाद। आप सलामत रहो। आदमी कश कौन है जो हुसैन से खिलाफ करते हो? हाथ उठा के हाय भाई। मैं नौकर, आप सलामत रहो, आप आबाद रहे। कम से कम इतना तो पता चले कि कौन आया और क्या लेकर आया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी मजलिस पढ़ते हुए मेरे शिया भाइयों, मेरे सुन्नी भाइयों, मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। पहली बात तो यह है मुझे शियत और सुन्नियत समझ में नहीं आती। मुझे मसलब तो क्या मजहब भी समझ में नहीं आते। अब पूछो क्यों? ज़ैदी मिंबर पर आकर इतनी बड़ी बात कैसे? हाँ, एक दिन से पहले सब समझ में आता था, लेकिन कसम है उस अल्लाह रब्बुल इज्जत की कि जिसने हुसैन को कहकर कायनात बचा ली है, वरना असरे आशूर के बाद बचती नहीं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद दुनिया में फकत 2 ही किस्म के लोग हैं, या हुसैनी है या यजीदी है। शाबाश, जिंदाबाद। आप सलामत रहो। ये हुसैन वाले बोल रहे हैं। दूसरे ना मैं किसी मसलब को जानता हूँ ना मजहब को जानता हूँ। घर से चलो ना हुसैन की मजलिस में आने के लिए अपनी अपनी शीयत, अपनी अपनी सुन्नियत दरवाजे पे रख के आया करो। जहाँ पे आके हुसैन सुना करो, और जो हुसैन मिले चाहते हुए अपनी शीयत और सुन्नियत से मिला लेना। जिसका मिल जाए हुसैन से वो ले जाए, जिसका ना मिले लानत तो करके जाए। आप सलामत रहो। क्या बात है? कौन कहेगा सारे दिन के थके हुए हो? आप आबाद रहो। कम से कम बता के तो जाए ना किधर का है, कहाँ का है। ना ना ना, कोई शिया नहीं, कोई सुन्नी नहीं। जो हुसैन की पूरी पे आके बैठ गया वो फकत हुसैनी है। बस एक ही मजहब, एक ही दीन है। अल्लाह ने मजहब दिया है? मजहब दिया नहीं, मजहब इंसान ने बनाया। अल्लाह ने दीन दिया है। अल्लाह ने दीन दिया ना, इंदल्लाह दीन अल इस्लाम। बेशक ये इस्लाम मजहब नहीं है, इंदल्लाह दीन अल इस्लाम। मैंने कहा ना कुरान से बात होगी, बड़ी तवज्जो। दीन अल इस्लाम, इस्लाम क्या है? दीन है, दीन। आदम आए तब भी इस्लाम दीन था, शीस आए तब भी इस्लाम दीन था, नूह आए तब भी इस्लाम दीन था, लूत आए तब भी इस्लाम दीन था, इब्राहीम
اسماعیل و اسحاق آئے اسلام دین تھا، موسیٰ و عیسیٰ آئے اسلام دین تھا، حد تو یہ ہوئی خاتم النبیین آ گئے اسلام دین تھا۔ جو آدم لے کے آیا وہی اسلام خاتم لے کے آیا۔ اللہ سے پوچھو آدم کے آنے پر اگر آیت نہیں آئی تو بات سمجھ میں آتی ہے، انبیاء نے اور بھی آنا ہے، لیکن خاتم آ گئے ابھی بھی آیت کیوں نہیں آئی نہیں سمجھ میں آتا۔ اچھا نماز نے آنا ہوگا، نماز آ گئی، پتا چلا روزوں نے آنا تھا، روزے آ گئے، حج آ گیا، زکوٰۃ آ گئی، پورے کا پورا دین آ گیا۔ اللہ وہ جو آدم سے شروع ہوا تھا وہ خاتم تک آ گیا۔ تیرا دین صرف دین ہے، مکمل کب ہوگا؟ اللہ نے کہا مکمل ہوگا۔ محمد اب وہ پہنچا جس کا وعدہ ہے، غدیر میں محمد نے علی پہنچایا۔ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو گیا۔ اور بے غیرت مولوی جس ولایت کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہے، تیری نماز کیسے بغیر؟ شاباش، آپ سلامت رہے، مولا آپ کو آباد رہے۔ نماز عبادت ہے۔ نمازیں یہ عبادتیں کیسے مکمل ہو گئی؟ جنگ کرنی ہے، علی سے ضد کرنی ہے، کمال ہو گئی، ضد بھی لگائی تو کس کے ساتھ؟ علی سے ضد لگانے میں بندے کا کوئی قصور نہیں ہے، قسم خدا دی، جو علی سے ضد لگاتے ہیں ان بندوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان کی شکل غور سے دیکھو، عجیب بیچارے سے نظر آتے ہیں، گناہ کسی کا ہے، بھگتنا کسی کو پڑتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں جب جاؤ اپنی بیوی نہیں بچوں کی ماں تلاش کر کے آؤ۔ میں نے بڑی بات کہہ دی ہے، خدا کا واسطہ ہے، حیدری مولا کی حدیث بیان کی ہے میں نے، جب جاؤ رشتہ دیکھنے شادی کے لیے ارادہ کرو، والدین بچوں کے لیے کریں، بچے نیت کریں تو اپنے لیے بیوی نہیں اپنے اولاد کے لیے بہو ڈھونڈ کر نہیں لانی بلکہ بچوں کی ماں ڈھونڈ کے لانی ہے۔ جب تیری نظر بیوی کے بجائے بچوں کی ماں ڈھونڈے گی نا تو فیصلہ تو وہی ہو جائے گا، بندہ لائے گا ہی اسے جو کم از کم گھر میں تو شریف رہے۔ آپ سلامت رہے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو نسلوں میں جاتی ہیں۔ وہ غلطیاں کون سی ہوتی ہیں؟ جھوٹ بولو گے سزا ملے گی، بدکاری کرو گے سزا ملے گی، گناہ کرو گے سزا ملے گی، لیکن جو کرے گا اسی کو ملے گی۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ تیرا بادشاہ مولا صادق کا ایک صحابی ہے، گھر سے نکلا، آدھے راستے جا کر کچھ یاد آیا، سر کھجاتا ہوا مولا کی بارگاہ میں آیا، بادشاہ صادق سے آگے کہتا مولا ایک سوال کرنے آیا۔ بادشاہ نے مسکرا کے دیکھا، بڑی توجہ، جو لوگ کم از کم زیارات پر جا چکے ہو ایران عراق وہ خاص طور پر توجہ رکھنا، اور باقی مجھے نہ سے انہیں دیکھنا، ایک بڑی بات کا خلاصہ ہو جائے گا۔ مولا نے مسکرا کے دیکھا، کہا تیرے سوال کا جواب دوں گا، پہلے تو یہ بتا میرے پاس آنے سے پہلے کہاں جا رہا تھا؟ کہا مولا وہ جو بادشاہ ہے خلیفہ وقت اس کے پاس جا رہا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا مولا اس نے اعلان کیا ہے جو مجھ سے آ کے سوال پوچھے گا جواب بھی دوں گا اور انعام بھی دوں گا۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، جاؤ مولا کی زیارات کرنے کے لیے،
وہاں بھی یہی طریقہ ہے، جواب بھی دیں گے اور انعام بھی دیں گے، بلا بلا کے کہتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح جا رہا تھا، امام کو چھوڑ کر کسی کے پاس سوال کرنے کے لیے انعام کی لالچ میں۔ کہا تو گیا کیوں نہیں؟ کہا مولا راستے میں مجھے احساس ہوا لعنت ہے ایسے انعام پر جو امام کو چھوڑ کر ملتا ہے، میں آپ کے پاس آ گیا۔ مولا نے کہا انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاؤ، گھر جا کے اپنی ماں کا شکریہ ادا کر۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس رات اگر وہ بیچ راستے سے واپس نہ آتی آج تو بھی نہ۔ زندہ باد، آپ سلامت رہو، میں نوکر کے بنا حیدری۔ اتنا ضروری ہوتا ہے کہنا کس کا؟ ماں کا۔ ماں کیا ہے؟ ماں کیا ہے؟ کیا ہے ماں؟ بڑی توجہ، سب کچھ بند کر رہا ہوں اسی میں۔ ماں کیا ہے؟ ماں پناہ ہے، ماں پناہ ہے، بچے کی پناہ ہے ماں۔ لیکن اہل بیت کو کبھی کسی رشتے کے اعتبار سے نہ سمجھنا، کبھی یہ غلطی نہ کرنا، قسم خدا کی کلمہ پڑھتے ہوئے بھی ہلاکت کی موت مر جاؤ گے۔ اہل بیت میں کبھی تقابل نہ کرنا، کبھی یہ نہ دیکھنا کہ چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے۔ ہم نے اہل بیت میں کبھی رشتوں کے اعتبار پہ کسی کو نہیں مانا۔ اگر اہل بیت میں رشتے دیکھتے تو کبھی بیٹی کے آنے پہ باپ اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا۔ جاگتے رہنا، پیغام ابھی آگے ہے، شاباش، بس آپ کی یہ بیداری چاہیے تھی جو ہو گئی ہے، اب پیغام دینا ہے۔ رشتوں کے اعتبار پہ نہ دیکھنا کبھی، ورنہ بیٹی کے آنے پر باپ اٹھ کے کھڑا نہ ہوتا۔ یہی کہا تھا صحابی نے کہ باپ کے آنے پہ بیٹی اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے۔ آپ صاحب شریعت ہیں، آپ بیٹی کے آنے پہ اٹھ کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا خاموش ہو جا، بیٹی نہیں آ رہی، اللہ کی عزت آ رہی ہے، اللہ کی عزت آ رہی ہے۔ رشتوں کے اعتبار پہ احترام نہیں ہے، یہاں کردار پر احترام ہے، یہاں مرتبے پر احترام ہے۔ کبھی چھوٹا بڑا سمجھ کر احترام کرنے کی کوشش نہ کرنا، کون چھوٹا کون بڑا، ورنہ کہا نا ایمان رکھتے ہوئے ہلاکت کی موت مرے گا۔ یہاں بڑے کا بڑا اور چھوٹے کا چھوٹا احترام نہیں ہوتا، ورنہ کیا کرے گا تب جب تجھے وہ حسین جسے محمد کاندھے پہ اٹھاتے تھے، وہ حسین تجھے سواری نظر آئے گا اور حسین پہ علی اصغر سوار نظر آئے گا، تب کیا کرے گا؟ یہاں اعتبار نہیں، یہ نہیں، تو پھر بس ماں کے رشتے کو سمجھنا۔ ماں پناہ ہے، پناہ ہے نا؟ بادشاہ مولا علی مالک چھوٹا سا سن ہے، بس یہ بتا کہ میں مدعے پہ آ رہا ہوں، چھوٹا سا سن ہے، چھوٹا سا مالک کا ظاہری طور پر پاک مادر گرم مخدوم عالی حرم اقدس رئیس بطحا پاک بی بی گھر کے صحن میں موجود کچھ کام کر رہی تھی۔ مولا نے ایک بار پیچھے سے گزرے، وہ کام کر رہی تھی، تھوڑی دیر بعد آگے سے گزرے، بی بی نے کہا یا کیا کر رہے ہیں؟ پھر گزر یا کیا کر ماں کے ساتھ لاٹ، پھر سامنے سے زیارت کرتے گزر، کہا یا میں ماں ہوں، آپ سے بڑی ہوں، ایسے تو نہ کر، میں کہہ رہی ہوں تو مان لو۔ کیا کہا؟ میں ماں ہوں آپ سے؟ کہا ہاں آپ ماں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، مگر یہ آپ نے کیا کہا؟ اگلا جملہ کیا؟ آپ سے شاباش۔ کہا کیوں بیٹا؟ کہا ماں آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہے جب آپ اپنی 14واں سال عبور کر رہی تھی تو اپنے باپ بابا کے ساتھ ایک دفعہ عازم سفر تھی، ایسے میں اس قافلے نے ایک جنگل کے باہر پڑاؤ کیا، صبح صبح قافلہ اٹھا اور آگے چل گیا۔ ایسے میں آپ اپنے خیمے میں اکیلی تھی، قافلہ چلا گیا، معلوم نہ چلا کہ قافلہ چلا گیا۔ جب تک قافلے کو پتہ چلتا قافلہ دور جا چکا تھا، جتنی دیر میں قافلہ پلٹ کر واپس آیا اس سے پہلے اسی جنگل میں سے ایک شیر نکل کر آیا۔
وہ شیر آپ کی طرف بڑھ رہا تھا؟ کہا ہاں بیٹا ایسا ہی ہے، بڑھ رہا تھا۔ کہا وہ شیر بڑھتے بڑھتے آپ کے اتنا قریب آ گیا تھا کہ قریب ہے کہ وہ شیر چھلانگ لگا کر آپ تک پہنچ جاتا۔ کہا جی بیٹا۔ کہا پھر کیا ہوا تھا؟ مولا علی نے کہا پھر کیا یاد ہے آپ کو کہ ایک گھوڑے پر ایک سوار آیا تھا؟ کہا جی بیٹا۔ درود پڑھیے گا سلام۔ 5 منٹ میرے حصے کا وقت رہ گیا، اذان بھی قریب ہے، پھر میرے بھائی عبادت کو مسلسل مستقل رکھیں گے۔ میں بس جو پیغام دینا ہے وہ اتنا ضروری ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے حصے کے مسائل کی نوکری بھی اپنے بھائی، یہ میں کتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میرے حصے کا مسائل میرا بھائی پڑھ لے گا، لیکن یہ جو 2-3 منٹ مسائل کے حصے کے بچ گئے، یہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں بس وہ آپ کو آپ کی مرضی کا بھی سنایا، آپ کے حصے کا بھی سنایا، بانی کو بھی، سب معاملات پورے کر کے آخر میں پیغام دینے جا رہا ہوں۔ کہا اما یاد ہے کہ ایک سفید گھوڑے پر سوار آیا تھا؟ کہا ماں نے کہا ہاں، علی کی ماں نے کہا ہاں۔ کہا وہ نقاب پوش تھا؟ کہا بیٹا ہاں۔ کہا وہ آ کر آپ کے اور شیر کے درمیان میں کھڑا ہو گیا؟ کہا ہاں۔ کہا پھر کیا ہوا تھا؟ علی بادشاہ نے کہا اس نے پلٹ کر شیر کو کچھ کہا تھا؟ اماں نے کہا ہاں۔ کہا جس بات کو آپ سمجھ نہ پائی تھی، آپ اس جوان کو اور شیر کو دیکھ رہی تھی؟ کہا ہاں۔ کہا بس اس کا شیر کو دیکھ کر کچھ کہنا تھا، شیر واپس پلٹ گیا۔ کہا اماں اب آپ بتاؤ پھر کیا ہوا تھا؟ ماں نے کہا پھر کیا تھا، اس جوان نے میری جان بچائی تھی، میرا محسن تھا، لازم تھا کہ میں اسے کچھ تحفہ دوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، قریب جنگلی گلاب کا ایک پودا تھا، میں نے جنگلی گلاب توڑ کر ایک گلدستہ بنا کے اس جوان کو دیا۔ علی نے عبا ہٹا کے گلدستہ نکال کے کہا اماں غور سے دیکھ وہی ہے۔ آپ سلامت ہو، آپ آباد، آپ آباد۔ میں نے جو کہنا تھا میں نوکر، میں ایک بڑی منزل عبور کر کے آیا۔ اس گھرانے میں رشتوں کے اعتبار پہ نہیں دیکھنا، اس گھرانے میں سن و سال کے اعتبار پر نہیں دیکھنا، ٹھیک ہو گیا؟ بادشاہ مالک مولا محمد، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام، گارنٹی کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ ایک ہی ثبوت ہے، مولا محمد نے کہا کہ اللہ کا کلام ہے۔ بادشاہ محمد نے بولتے بولتے کہا بسم اللہ، کاغذ قلم پکڑ کے بیٹھے ہوئے اصحاب نے پوچھا بسم اللہ، اللہ کہہ رہا ہے، لکھا قرآن، الحمدللہ، سب نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا، کہا اللہ کہہ رہا ہے قرآن، الف لام میم، کہا اللہ کہہ رہا ہے قرآن، یاسین قرآن، طہا قرآن، لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے، کہا محمد نہیں ہے، لکھا گیا اللہ کہہ رہا ہے، کہا محمد نے ہے، لکھا گیا اللہ کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد نے نبوت منوانے سے پہلے صداقت منوائی ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے وہ کافر صادق کہتے ہیں، اس لیے ماننا پڑا محمد کہہ رہے ہیں تو اللہ نے کہا، لیکن اب اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں محمد کچھ نہیں کہتے، جو کہتا ہوں میں کہتا ہوں۔ تو اب محمد نے ایک بار کہا حسین منی وانا من الحسین، لوگوں نے لکھا محمد کہہ رہے ہیں میں قرآن کا بندہ ہوں، قرآن کہہ رہا تھا اللہ کہتا ہے جو کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں، محمد کچھ نہیں کہتے، تو پھر یہ محمد نہیں اللہ کہہ رہا ہے حسین منی وانا من الحسین۔ ٹھیک ہو گیا؟ پہنچ گئی بات؟ اب سنو کیا کہہ رہا ہوں۔ تو حسین کس سے ہوئے؟ محمد سے۔ یہ بڑی بات نہیں، ہر پوتا نانا سے ہوتا ہے، بڑی بات کیا ہے؟ محمد کس سے ہوئے؟ حسین سے۔ ہو گیا؟ اگلی بات کیا کی تھی میں نے؟ دین مل گیا، دین مکمل کیسے ہوا؟ علی کی ولایت سے مل گیا۔ ایک ہی جملے میں کچھ کہہ کے جا رہا ہوں،
اور میری نظر میں وہ سبھی لوگ ہیں جو مسلسل اور مستقل بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سے پہلے سے. بہت احتیاط اور غور سے سنیے گا. کبھی وقت رہا جو بات آخر میں کہہ کے ختم کر رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا اپنی مرضی کی کوئی بات کہتے ہوئے وقت کے لحاظ سے بانیان اور سامعین کی امیدوں پر پانی پھیروں نہ. کبھی وقت رہا اس سے آگے کی بات بھی کر دوں گا اس آخری جملے کے ساتھ بہت غور سے، بہت غور سے. دین اللہ کا، دین اللہ کا مکمل ہوا علی کی ولایت پر. علی کی ولایت بھی دین کا حصہ ہے، رسول کی رسالت بھی دین کا حصہ ہے، اللہ کی توحید بھی دین کا حصہ ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، خمس، یہ سب دین کا حصہ ہے. پورا کا پورا قرآن دین کا حصہ ہے، کعبہ دین کا حصہ ہے، یہ سب کچھ دین کا حصہ ہے. قبلہ میرے مسلک سے تعلق نہیں ہے، دنیا انہیں اہل سنت کے سر کا تاج کہتی ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یا تو ٹیلی ویژن پر ان کا کہا گیا شعر، ان کی ربائی چلانا بند کر، ورنہ مان. کیا کہہ رہے ہیں چشتی؟ دین است حسین، دین بنا است حسین. دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی، دین بھی حسین، دین کی پناہ بھی حسین. یہ آپ نے سنا ہے نا، اتنا مشہور. کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے نہیں سنا ہے نا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. دین کون ہے؟ دین کی پناہ کون ہے؟ یعنی حسین نے دین کو پناہ دی ہے. دین بھی حسین، پناہ بھی حسین. حسین نے دین کو پناہ دی ہے تو حسین کو کس نے پناہ دی ہے؟ ختم. میں نے جو کہنا ہے بس. تو حسین کو کس نے پناہ دی؟ یاد رکھنا، اللہ سے لے کر علی تک ان سب کو یزید اور یزیدیت سے دین کے اعتبار سے خطرہ تھا. حسین نے ایسا بچایا. کیوں کہتے ہیں حسین توحید کا محسن ہے؟ کہنے والے کہہ جاتے ہیں کیا دلیل ہے؟ فرعون کو جانتے ہو؟ نمرود، شداد، یہ سب قرآن میں ہے. کیا یہ خود کو خدا کہتے تھے نا؟ ہم خدا ہیں. فرعون ہے نا، یہ سب ہو گزرے. 10 محرم 61 ہجری کے بعد سے لے کے آج تک 1400 سال گزر گئے. کیسے ہے حسین کا احسان بتاؤ. 1400 سال ہو گئے. 10 محرم 61 ہجری کے بعد حسین نے دین کو ایسے محفوظ کیا، پھر کسی نے نہیں کہا میں خدا. سمجھ میں آ گئی بات؟ دلیل آ گئی کہ حسین نے محفوظ کیا. بڑی معذرت سے میں اپنی توجہ کو وصول کرنے کے لیے بھی رک نہیں سکتا، وقت نہیں ہے. دلیل آ گئی کیسے حسین نے پناہ دی ہے دین کو. اب وہ کیا ہوگا جس نے حسین کو پناہ دی ہے؟ حسین کو جس نے پناہ دی ہے وہ کہیں باہر کا نہیں ہو سکتا. حسین کو جس نے پناہ دی ہے وہ کوئی غیر نہیں ہو سکتا. حسین کو جس نے پناہ دی ہے یا وہ حسین کا ہے یا حسین سے ہے، یا علی کا ہے یا علی سے ہے، یا محمد کا ہے یا محمد سے ہے، یا اللہ کا ہے یا اللہ سے ہے. اور چشتی صاحب کی ربائی سننے والوں آج ایک حقیقت سننا. جب چشتی صاحب نے یہ ربائی لکھی اس کے بعد انہوں نے ایک اور ربائی لکھنا چاہی، لیکن ابھی قلم کاغذ پہ رکھا تھا. ہاتھوں میں لرزش آئی، آنکھوں میں آنسو آئے. وہیں اسی جگہ روتے روتے قلم رکھا. ایک بڑی حقیقت بتانے جا رہا ہوں آج. اسی کاغذ پر سر رکھ کر روتے روتے سو گئے اسی شش و پنج میں کہ اگر کہیں یہ لکھوں تو مولا حسین کے حضور گستاخی نہ ہو جائے. ادھر چشتی صاحب سوئے، ادھر عالم خواب میں حسین آئے اور حسین نے آ کر کہا چشتی کیوں نہیں لکھتا جو تو لکھنا چاہ رہا تھا. ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا کہیں گستاخی نہ ہو جائے. کہا لکھنا کیا چاہ رہا تھا تو؟ کہا میں نے لکھا ہے کہ آپ دین کی پناہ ہو. اب میں لکھنا چاہ رہا تھا کہ حسین کس کی پناہ میں ہے. حسین نے خواجہ معین الدین چشتی کے ہاتھوں کو تھام کے کہا چشتی بے خطر ہو کے
10 मुहर्रम 61 हिजरी को हुसैन ने अल्लाह के दीन को पनाह दी थी, लेकिन हुसैन खुद अब्बास की पनाह में था। पहुंचा अब तक? इस पर मुझे वाहवा या दाद नहीं चाहिए। हुसैन खुद अब्बास, ये कोई ऐरा गैरा नहीं कह रहा, खुद हुसैन कह रहा। चिश्ती साहब ने रुबाई नहीं, ये पूरी रिवायत ऐसे ही लिख दी। हुसैन 10 मुहर्रम 61 हिजरी, हुसैन अब्बास की पनाह में है। हुसैन जिसकी पनाह में हो, उसे किसी बेगैरत के पनाह नामे की जरूरत नहीं है। मैं अभी इतना लायक नहीं हुआ नौकरों किबला, मैं खाया हुआ नमक हराम नहीं करता। इतना लायक नहीं हुआ मैं अभी कि खुद को शागिर्द कह सकूं, लेकिन हाँ, उस्ताद जरूर थे मेरे किबला अल्लामा डॉक्टर सैयद ज़मीर अख्तर नकवी साहब। बस इतना कहना चाहूँगा, अगर किसी के दिल में ये बात कुल बुलाए, बराह रास्त मेरे पास आए। ये रिवायत लिखने वाले से लेकर इस रिवायत पर तवज्जो रखने वाले तक सब लईन है। जो लाइल्मी में हो गया सो हो गया, कोई अमान नामा नहीं था मौला अबुल फजल अब्बास के लिए। मैं यही पढ़ना चाह रहा था, यही पे लाना था, कोई अमान ना। ये जो जुल्म करबला में नहीं कर सके, कलम के जरिए इन्होंने बाद में किया है। सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है दोनों कबीलों का आपस में। अभी शिमर के कबीले का नाम बता रहे थे, मुझसे पहले पढ़ रहे थे, उन्हें इल्म होगा, मुझे नहीं पता शिमर के कबीले का क्या नाम है, वो जो नाम उन्होंने लिया था। लेकिन मौला अबुल फजल की पाक अम्मा के कबीले का नाम कल्लाबिया नहीं था। उन्होंने शिमर के कबीले का नाम लेकर फिर कल्लाबिया नाम लेकर उसको मिलाया। आपके ज़हनों में होगा अभी नाम, मैं वो नाम भी नहीं लेना चाह रहा, मैं क्यों लूं वो नाम। कल्लाबिया कह के काफिया रदीफ मिला दिया, कबीला बनु कल्लाब, उससे कल्लाबिया कहा जाता, उस कबीले वालों को कल्लाबिया कहा जाता था, कबीला कल्लाबिया नहीं था, कबीला बनु कल्लाब। इस बात को ज़हन में रखिए। क्यों? दलील कुरान से लेके जा रहा हूँ। इसी तरह कुछ लोग थे जिन्होंने मौला मोहम्मद के गुलाम को अरब की रिवायतों की वजह से मोहम्मद बादशाह का बेटा कहना शुरू कर दिया था। अल्लाह ने कुरान में आयत भेज कर बता दिया, खबरदार मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं है। क्या इतनी बात समझ में नहीं आती? आज जो खुद को झूठा सैयद कहे आप उस पर लानत करते हैं, और जो तारीख से अब्बास का झूठा पना नामा निकाल के लाए, उसके बारे में क्या ख्याल है? अब्बास बादशाह, खुदा का वास्ता मेरे हाथ जुड़े हैं, मेरे हाथ जुड़े हैं। फजाइल जैसे मर्जी सुनो, जब मसाइल सुनो ये हाथ जोड़कर मैं 5 मिनट रुकूंगा। इरादा था जाने का, मुल्तान जाना है, मैं 5 से 10 मिनट चलो इजाफा करता हूँ, जब तक मेरा भाई पढ़ रहा है। मैं इस इबादत को मैंने अपने हिस्से का मसाइल दिए अपने भाई को, इनसे जो लाड है वो अलग है। मैं साथ बैठ कर जब तक भाई पढ़ रहे हैं, मैं बरामदगी तक मैं साथ बैठा हूँ। जिसका दिल चाहे आ जाना। मिंबर का वक्त यहाँ खत्म होता है, तसल्ली से बताऊंगा। अब्बास उसे कहते हैं जो हुसैन को पनाह दे। क्या समझते हो? हुसैन से दूर करने के लिए शिमर पनाहनामा लाता तो फिर 10 मुहर्रम तक शिमर की गर्दन उसके धड़ पर बाकी न रहती। ऐसा सिरे से कोई वजूद ही नहीं। बस इस दुआ के साथ मेरा मालिक, मेरा मौला वारिस रखते बेवारसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मसाइब सुनो तो जाकिर से कम से कम इतना कहो, मेरा भाई जिस पर जुल्म हुआ है उसके घर वालों की जुबानी बता, गैरों की जुबानी नहीं। हम
حمید ابن مسلم یزیدی فوج کا سپاہی، تنخواہدار ملازم تھا، وہ کیا لکھے گا سوائے جھوٹ کے؟ جب بھی سنو مقتل سید سجاد سنو، بیٹے کی زبانی سنو کہ بابا پہ کیا ظلم ہوا تھا، اتنا یاد رکھنا۔ اب وہ آئے گا جو آنے والا ہے، اب اس کے ہاتھ میں تبلیغ کا عصا نہیں ہوگا، اب بے نیام ذوالفقار ہوگی۔ بس اسی جملے کے ساتھ میرا بادشاہ، میرا مالک مرضیوں والا ہے، اپنی مرضی سے ظہور فرما۔ جب بھی ظہور فرما ہم سب کو اپنی پاک فوج میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ برائے تاجید سرکار ولی النصر صلوات۔